حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم میں سے سب سے پہلے آپ سے آ کے کون ملے گا؟ اس سے مراد ہے وصال کے بعد سب سے پہلے ازواج مطہرات میں آپ سے کون آ کے ملے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمبے ہاتھوں والی. مشکات میں حدیث موجود ہے، بخاری میں موجود ہے. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں حضور نے فرمایا وہ جو لمبے ہاتھوں والی ہے نا، میری اہلیہ، میری زوجہ، مومنوں کی ماں، وہ ملیں گی. تو کہتی ہیں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ لمبے تھے، قد بڑا تھا، تو ہماری نظر یہ تھی کہ حضرت سودا کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ وہ ملیں گی. لیکن کہتی ہیں کہ وہ تو ہمیں بعد میں پتہ چلا جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو سمجھ آئی کہ لمبے ہاتھوں سے مراد ہاتھوں کا لمبا ہونا نہیں، صدقہ اور خیرات زیادہ کرنا. وہ لمبے ہاتھوں والی تھیں، مومنوں کی ماں، خرچ کرتی تھیں، خیرات کرتی تھیں. شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے کھالے رنگتی تھیں پھر بیچتی تھیں، اپنے لیے نہیں. ان کا نان نفقہ تو حضور کے ذمے تھا، اپنے لیے نہیں. ان کو تو صحابہ کرام علیہم رضوان وہ ساری ذمہ داریاں حضور کے بعد بھی ادا کر رہے تھے جو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حقوق رب تعالیٰ نے رکھے. لیکن وہ اپنے دست مبارک سے محنت کرتی، کھالے رنگتی اور اپنی اولاد پر، مسلمانوں پر خرچ کرتی. ان کا شوق تھا. تو کریم محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہ مجھ سے سب سے پہلے آ کے ملیں گی. حضور کے بعد ان کا وصال سب سے پہلے ہوا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. او بھائی، اس میں بھی ایک لطیف اشارہ ہے، اس میں بھی ایک خوبصورت اشارہ ہے کہ حضور کا قرب پانے کے لیے سخی ہونا بھی ضروری ہے. رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ ناز کے قریب ہونے کے لیے سخاوت کا مزاج ہونا بھی ضروری ہے. انسان کے دل کا، اس کی طبیعت کا، اس کے مزاج کا سخی ہونا ضروری ہے.